ایک رات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسجد میں تھے۔ رات گہری تھی، لوگ سو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ بلال نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کی سب غلطیاں معاف کر دی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ اٹھایا، آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بلال، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو ہر مومن کے دل کو ہلا دی۔ مجھے میری امت کی فکر ہے۔ میں رو رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن میری بات میری امت کو حصہ ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری سنت بھول جائیں گے۔ بلال کے دل بھر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، ان پر رحمت فرما، اگر ان کے گناہ پیڑوں کے برابر ہو جائیں تو بھی انہیں معاف کر دے۔ اس وقت فرشتے کا ایک جھنڈ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کا رونا سنا، آپ کی امت کے لیے دعا قبول کر لی گئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی روکا نہیں۔ انہوں نے کہا، جبرائیل، جب تک میری امت کا آخری بندہ جنت میں نہ چلا جائے میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ سوچو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں دنیا کا سب سے بڑا مقام ملا، جن کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ان کے دل میں سب سے زیادہ فکر تھی ہماری۔ وہ رات گزری، لیکن ان کے آنسو ان کے رحمت کے لیے امانت بن گئے۔ ان آنسوں میں ایک پیغام چھپا تھا کہ اگر تم کبھی غم میں ہو، پریشان ہو، گناہگار محسوس کرو تو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے راتوں کو رو کر دعا کی تھی۔ اگر تم ان کے نام پر مسکراتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے روئے تھے۔ ہم خوشیوں میں ان کا ذکر بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا غم میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ان کے آنسو ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے سنت پر چلنا، ان کے دین کو زندہ رکھنا ان کے لیے سب سے بڑا شکر ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ان کے رونے کا سبب ختم ہو جائے تو بس اتنا کرو، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا زندگی میں پھر سے زندہ کر لو، ان کی سنت کے ذریعے۔